اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی سیدنا مولانا بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین. اما بعد، قال الحکیم فی قرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم وجعلنا لهم لسانا صدق علیہ. پروردگار عالم کی بارگاہ میں سپاس شکرانہ، اس کی بارگاہ میں عاجزی، اس کی بارگاہ میں شکر کے طویل سجدے ادا کیے جائیں تو کم ہے کہ اس نے ہمیں ایسے گھرانے سے وابستہ کیا ہے جو گھرانہ ہر کمال اور ہر صفت عالیہ سے متصف ہے، جس گھرانے میں صداقت، شرافت، دیانت، ایمان، تقوی، بصیرت، علم، معرفت، عشق الہی اور خاص طور پر اس گھرانے کی جو روشن اور بارز صفت ہے وہ ہے علم. جس کے پاس علم نہیں ہے اس کے پاس کچھ نہیں ہے. جس کے پاس دانش اور زمانے کے علوم اور زمانے کے ساتھ چلنے کے دستور، جس کے پاس تعلیم نہیں ہے. امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام جس کرسی درس پر بیٹھ کر اپنے شاگردوں کو پڑھایا کرتے تھے، اپنے شاگردوں کو درس دیا کرتے تھے، اس کرسی درس کے پیچھے ایک تختی کے اوپر ایک عبارت لکھی ہوئی تھی، اور وہ عبارت 2 مصروں میں شعر کی صورت میں تھی. حضرت نے ارشاد فرمایا، اب وہ شعر مولا سے منسوب ہے یا نہیں یہ بحث ہے، لیکن حضرت کی تائید ضرور ہے ان 2 مصروں کو. فرمایا، لیس الیتیم قد مات والدہ بل الیتیم یتیم العلم والادب. یتیم وہ نہیں ہے جس کا باپ مر گیا ہو، بلکہ یتیم وہ ہے جو تعلیم سے دور ہو، جو علم سے دور ہو. آج اگر ہم اپنے معاشرے کے اندر بگاڑ یا پریشانیاں یا الجھنیں دیکھتے ہیں، مسائل اور مشکلات ہمارے معاشرے میں قدم قدم پر جا بجا، کوچہ بکوچہ، دیار بدیار حاکمیت کرتی ہوئے نظر آ رہے ہیں. مسائل ہی مسائل ہیں، مشکلات ہی الجھنیں ہی الجھنیں ہیں. تو اس کا ایک بڑا سبب تعلیم کا فقدان ہے، تعلیم کی کمی ہے. یہ بات میرے محترم سننے والوں کو معلوم ہے کہ تعلیم کی کمی معرفت کی کمی کو لے کر آتی ہے، اور جہاں معرفت کی کمی ہو وہاں بصیرت کی کمی خود بخود ہو جاتی ہے. تعلیم ہوگی تو پھر امکان ہے، ممکن ہے، ہو سکتا ہے کہ وہاں معرفت بھی ہو. جہاں معرفت ہو وہاں ہو سکتا ہے کہ بصیرت بھی ہو، لیکن یہ بات بہت بعید ہے اور ناممکن ہونے کے مترادف ہے کہ جہاں تعلیم نہ ہو، جہاں معرفت نہ ہو وہاں بصیرت آ جائے، اور جہاں بصیرت نہ آئے، جہاں بصیرت نہ ہو وہاں مسائل ہیں، مشکلات ہیں، الجھنیں ہیں، پریشانیاں ہیں، لڑائیاں ہیں، جھگڑے ہیں، تناؤ ہے، کھچاؤ ہے، غلط فہمیاں ہیں. خاندان کے خاندان برباد ہو جاتے ہیں اس لیے کہ بصیرت نہیں ہے. وہ جو دل کی آنکھیں ہیں، وہ جو قلب کی روشنی ہے، وہ جو انسان کا اپنا وجود جس چیز کو دیکھ رہا ہوتا ہے، پورا وجود جب آنکھ ہو جائے تو اسے بصیرت کہا جاتا ہے. بہرحال تعلیم، اور خاص طور پر اہل بیت کے چاہنے والے، میں دعا دوں گا اور مغفرت کی ہم سب کو دعا کرنی چاہیے اپنے تمام بزرگوں کے لیے، خاص طور پر ہمارے شاہ خراسان کے محترم امین
حبیب گروپ کے تمام مرحومین کے لیے، اس ادارے کے بانیان کے لیے، شہدائے ملت کے لیے، میری آواز، میری بات، میرا پیغام جو لوگ آج کی مناسبت سے اپنے گھروں میں بیٹھ کر سن رہے ہیں، ان کے مرحومین کے لیے، آپ سب کے مرحومین کے لیے، کہ ان بزرگوں نے ہمیں جو ایک نظام، ظاہر ہے ہم تک اہل بیت کی محبت، اہل بیت سے وابستگی، آج اگر شاہ خراسان کی جانب سے حبیب گروپ کے برادران اور سیٹھ برادرز کی طرف سے، برادران کی طرف سے جو یہ مجلس کا انتظام ہے، جو ہونا تھا شاہ خراسان میں مجمع کی صورت میں، مگر حالات کی وجہ سے اور اس بیماری، اس وبا کی وجہ سے اس کا طریقہ تبدیل کیا گیا ہے۔ یہ ہم کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ ہمارے بڑوں نے ہماری تربیت کی ہے، ہمارے بڑے ایسا کرتے تھے، ان کے بڑے ایسا کرتے تھے، اور جو بڑوں نے ہمیں چیز وراثتاً اور میراث کے طور پر منتقل کی ہے، وہ چیز کیا ہے؟ وہ چیز اہل بیت سے محبت ہے، وہ چیز اہل بیت سے وابستگی ہے۔ مولا امام جعفر صادق علیہ السلام کے بارے میں غور کروں اور تعلیم پر بات نہ ہو، یہ ممکن نہیں ہے۔ تعلیم، علم، اور خاص طور پر العالم بزمانہ لا یحجم علیہ اللوابس، اس حدیث مبارکہ کی نسبت یوں تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے، مگر اس حدیث مبارکہ کو مولا علی نے، مولا امام حسن نے، امام جعفر صادق نے، ائمہ اہل بیت نے ان الفاظ کو اپنی زبان مبارک پر دہرایا ہے۔ جو اپنے زمانے کا عالم ہوتا ہے، العالم بزمانہ لا یحجم علیہ اللوابس، جو اپنے زمانے کا عالم ہوتا ہے، اسے زمانے کے دھوکے، زمانے کا فریب، زمانے کی دو رنگیاں، زمانے کی ملمہ کاریاں، زمانے کی رنگینیاں اس کے اوپر اثر نہیں کرتی، وہ زمانے سے دھوکہ نہیں کھاتا، جو اپنے زمانے کا عالم ہو۔ اب یہاں تشریح طلب یہ موضوع ہے کہ عالم و بزمانہ ہی سے مراد کیا سیاسی حالات سے آگاہی ہے؟ اس کا انکار نہیں ہو سکتا۔ العالم و بزمانہ ہی کیا معاشی حالات سے آگاہی ہے؟ بزنس اور کاروبار کرنے والے لوگوں کے لیے یہ کہا گیا ہے، اس کا انکار نہیں ہو سکتا۔ العالم بزمانہ ہی سے مراد اپنے زمانے کے علوم کو حاصل کرنا ہے۔ آج کون کون سے علوم رائج ہیں؟ اب سے 100 سال پہلے کون سے علوم رائج تھے؟ اب سے 1000 سال پہلے کون سے علوم رائج تھے؟ کون سے علوم میں ضم ہو گئے ہیں؟ کون سے علوم میں کا عنوان پا گئے ہیں اور ان کے نام تبدیل ہو گئے ہیں؟ کون سے علوم مٹ گئے ہیں، ان کے اوپر آج غور نہیں کیا جاتا، ان پر آج اہمیت انہیں نہیں دی جاتی، وہ رد ہو گئے ہیں، وہ بحثیں ختم ہو گئی ہیں، وہ عنوانات آج قابل ذکر نہیں رہے۔ یہ بھی صحیح ہے اور اس کا بھی انکار نہیں کیا جا سکتا۔ گویا اپنے زمانے کے ساتھ چلنا اور زمانے کے علوم اور زمانے کی معلومات اور زمانے کے تقاضوں کو مکمل کرنا، العالم بزمانہ لا یحجم علیہ اللوابس، اس کو زمانے کی دو رنگیاں، اسے زمانے کی رنگینیاں دھوکہ نہیں دیں گی۔ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے قرآن مجید سورہ مبارکہ مریم آیت نمبر 50، وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا، اور ہم نے ان کے لیے قرار دی ہے ایک سچی اعلیٰ زبان، ایک ایسی زبان ہم نے ان کے لیے قرار دی ہے جو صدق، سچائی رکھنے والی زبان، سچی زبان ہے۔ یہ گھرانہ دو صفتوں سے خوب متصف ہے، دو صفتوں سے خاص متصف ہے۔ ایک صفت ان کا لسان رکھنا، زبان رکھنا، زبان لسانہ صدق، لسانہ صدق، زبان رکھنا، اور زبان بھی سچی زبان رکھنا۔ زبان در حقیقت بیان کا ایک استعارہ ہے۔ تمہارے پاس زبان نہیں ہے، تم بول نہیں سکتے تھے، ہم کہتے ہیں یہ محاورتاً ہم کہتے ہیں اس کے پاس تو زبان ہی نہیں ہے، اس کے منہ میں تو زبان ہی نہیں ہے۔ تمہارے پاس زبان نہیں تھی جو تم نہیں بولے۔ یہ جو زبان کا استعارہ ہے، زبان کا جو عنوان ہے، یعنی زبان یعنی بیان، ہم نے انہیں بیان کی طاقت عطا کی ہے۔ علمہ البیان، ہم نے انہیں بیان عطا کیا ہے۔ قرآن بیان ہے، قرآن زبان ہے، بولتا ہے قرآن، بات کرتا ہے قرآن، قرآن کو بیان کہا گیا ہے۔ یہ گھرانہ بیان رکھنے والا گھرانہ ہے۔
لسان رکھنے والا گھرانہ ہے، زبان رکھنے والا گھرانہ ہے۔ ان کی زبان معاذ اللہ الیاذ باللہ، مجھے میرے مولا معاف کریں، یہ زبان کا لوتھڑا ان کی زبان نہیں ہے، ان کا پورا وجود زبان ہے، ان کا ایک عمل زبان ہے، ان کا ایک ایک فعل زبان ہے۔ یہ خاموش رہتے ہیں تب بھی بول رہے ہوتے ہیں، یہ اگر سر کٹ جائے اور نیزے کی انی پر چڑھ جائیں تب بھی ان کا سر بول رہا ہوتا ہے۔ ان کی خاموشی بھی بیان ہے اور زبان ہے، ان کا بولنا بھی زبان ہے اور بولنا بھی بیان ہے۔ اللہ نے انہیں زبان عطا کی ہے، یہ بولنے والے لوگ ہیں، اسی لیے انہیں قرآن ناطق بھی کہا گیا ہے، بولنے والا قرآن۔ لسان، زبان، بیان، اور بیان کی ضد، دیکھیں جب تک ہم ضد کو نہیں سمجھیں گے ضد سمجھ میں نہیں آئے گی۔ رات کی قدر دن کے آنے پر اور دن کی قدر رات کے آنے پر ہوتی ہے۔ عالم کی قدر جاہل سے واسطہ پڑنے پر معلوم ہوتی ہے۔ گرمیوں کی قدر ہمیں سردیوں میں ہوتی ہے، سردیوں کی قدر ہمیں گرمیوں میں ہوتی ہے۔ اپنے سالم ہاتھ پیروں کی قدر ہمیں جب ہوتی ہے جب ہم کوئی اپاہج اور بیمار اور مجبور اور معذور انسان ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ بیان، اس کی ضد ہے ابہام۔ ابہام، جہاں پر بات منتقل نہ ہو رہی ہو، جہاں بات پہنچ نہ رہی ہو، کہتے ہیں اس بات میں ابہام ہے، اس بات میں جو ہے وہ بات روشن نہیں ہو رہی، بات واضح نہیں ہو رہی، یہ بات واضح نہیں ہے، ابہام ہے اس میں، اس عبارت میں ابہام ہے، اس بیان میں ابہام ہے، اس خطاب میں ابہام ہے، اس تحریر میں ابہام ہے، اس قائد قانون میں ابہام ہے۔ یہ جو آپ نے دستور العمل پاس کیا ہے، یہ جو آپ نے قانون پاس کیا ہے، مثال کے طور پہ فلاں فورم پر فلاں قانون ساز اجلاس کے اندر، اس میں ابہام ہے، یہ پاس نہیں ہو سکتا۔ ابہام، ابہام ہی کے خاندان کا ایک لفظ ہے بہیمہ۔ بہیمہ عربی میں جانور کو کہتے ہیں، جو اپنی بات نہیں سمجھا پاتا، جس کی بات نہیں سمجھی جا سکتی۔ ابہام، بہیمۃ الانعام۔ اللہ نے اس گھرانے کو لسان عطا کیا، اور لسان بھی کون سی؟ لسانہ صدقن، صرف لسان نہیں، زبان نہیں، سچی زبان، جو بولتے ہیں صحیح بولتے ہیں، لہٰذا ان پر اعتبار کرنا پڑے گا، آنکھیں بند کر کے ان پر اعتبار کرنا پڑے گا۔ اللہ نے انہیں سچی زبان کہا ہے، لسانہ صدقن، یہ اللہ کی سچی زبان ہے، یہ اللہ کی طرف سے بنائی گئی سچی زبان ہے، سچ بولتے ہیں، یہ صدق، سچائی کی صفت سے متصف ہیں، یہ سچ بولنے والے لوگ ہیں، لسانہ صدق۔ مگر یہ لسان اور دوسرا کمال عالیہ، یہ سچی زبان بھی ہے اور ہمیشہ چڑھنے والی زبان ہے، ہمیشہ بلند رہنے والی زبان ہے، ہمیشہ اس کو احترام ملے گا، عزت ملے گی۔ یہ زبان کبھی بھی کاٹی نہیں جا سکتی، عالیہ، یہ زبان کبھی جھکائی نہیں جا سکتی، یہ زبان کبھی مٹائی نہیں جا سکتی، اس بات، ان کی بات پر بات کی ہی نہیں جا سکتی، ان کی بات اتنی مضبوط ہوگی کہ کوئی دنیا میں نہیں ہے جو ان کی بات پر بات کرے۔ لسانہ صدق عالیہ، یہ زبان، یہ گھرانہ لسان صدق رکھتا ہے اور عالی بھی ہے، یعنی یہ گھرانہ سچی زبان کے ساتھ بلند مرتبہ رکھنے والا، بلند مقام رکھنے والا، عظیم المرتبت گھرانہ ہے۔ عزیزان گرامی، ائمہ اہل بیت میں سب سے زیادہ عمر مبارک، ظاہری عمر مبارک، وہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی ہے۔ کسی امام نے 65 سال کی زندگی نہیں گزاری، حتیٰ مولا کائنات، حتیٰ مولا نبی مکرم، ان کی عمریں 65 سال نہیں تھیں۔ ظاہری عمر کی بات ہو رہی ہے، ورنہ تو آج بھی پیغمبر اکرم زندہ ہیں، آج بھی مولا علی زندہ ہیں۔ ہم تقاضۂ بشری کے مطابق بات کر رہے ہیں اور بات ہماری روشن ہے، بات ہماری واضح ہے جو ہم کہنا چاہ رہے ہیں۔ سب سے زیادہ عمر مبارک امام جعفر صادق علیہ السلام کی ہے، اور آپ جب اپنے شاگردوں کے ساتھ تشریف فرما ہوتے تھے تو ایک ایک لمحہ علم کی نشر کا لمحہ ہوتا تھا، ایک ایک لمحہ علم کی نشر کا لمحہ ہوتا تھا۔ 4000 سے زیادہ شاگردوں کی تربیت کی۔ برادران اہل سنت کے ہاں ایک بہت بڑا نام ہے، اور ہمارے وہ عالم دین ہیں، سب مسلمانوں کے عالم دین ہیں، ہمارے بھی وہ عالم دین ہیں، ہمارے نزدیک بھی محترم ہیں، اور وہ ہیں امام اعظم
حضرت نعمان ابن ثابت امام ابو حنیفہ، وہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے شاگرد ہیں۔ یوں تو امام شافعی، امام حنبل، امام مالک اور امام اعظم ابو حنیفہ سب کا کہیں نہ کہیں سے جا کر ربط اور واسطہ امام جعفر صادق تک پہنچتا ہے، مگر خاص طور پر امام اعظم ابو حنیفہ کے مقلدین بھی پوری دنیا میں اہل سنت میں جو مقلد ہیں، اہل سنت غیر مقلد، اہل حدیث اور اہل سنت کے مقلدین بھی پائے جاتے ہیں اور بڑی تعداد ہے ان کی۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ کی عمر کتنی ہے؟ تو آپ کی عمر معمر تھے، فرمایا 2 سال کا ہوں۔ کسی نے کہا کہ آپ کی عمر تو 2 سال کی نہیں ہے، شاید مزاح فرمایا ہے آپ نے، فرمایا لولا السنتان لہلک النعمان، اگر 2 سال جو جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں نے علم حاصل کرنے کے لیے گزارے ہیں وہ میری زندگی میں نہ ہوں تو میرا کوئی وجود نہیں ہے۔ میں 2 سال کے برکتوں سے آج یہاں تک پہنچا ہوں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے آپ کے ایک شاگرد حضرت ابان ابن تغلب نے پوچھا کہ مولا اللہ اکبر کے معنی کیا ہیں؟ حضرت نے فرمایا لوگ کیا سوچتے ہیں، لوگوں کے ذہنوں میں کیا معنی ہے؟ فرمایا اللہ اکبر یعنی اللہ ہر ایک چیز سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے۔ امام نے فرمایا معاذ اللہ اکبر کا یہ ترجمہ نہیں ہوگا کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ اکبر کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے۔ اگر تم یہ کہو گے کہ اللہ سب سے بڑا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ سب کو تم نے بڑا مانا ہے، اللہ ان سے بھی بڑا ہے، سب کو تم نے کوئی اہمیت دی ہے، اللہ ان اہمیت والوں میں ایک بڑی اہمیت والا ہے۔ فرمایا نہیں، اللہ اکبر یعنی اللہ اکبر ان یوصفا، اللہ بلند ہے اس چیز سے جو اس کی تعریف کی جا رہی ہے، جو بھی اس کی تعریف کی جا رہی ہے اس سے بڑا ہے۔ اللہ اکبر کا معنی اللہ اکبر ان یوصفا، اللہ اکبر ہے اس سے جو اس کی تعریف کی گئی ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کے ہاں اولاد کے حوالے سے بھی 7 آپ کے بیٹے اور 3 آپ کی بیٹیاں ہیں، اور 3 بیٹیوں میں ایک بیٹی کا نام فاطمہ، ایک بیٹی کا نام عاصمہ اور ایک بیٹی کا نام عالیہ ہے۔ اور جو فاطمہ بیوی ہیں، ایک تو حسن اس نام میں یہ ہے کہ تقریباً ہر امام معصوم کے ہاں فاطمہ نام کی بیٹی ہوتی ہے، خود نبی مکرم کے گھر میں فاطمہ نام کی بیٹیاں، لہٰذا امام زین العابدین علیہ السلام نے اپنے خطبے میں فرمایا انا ابن فواطم، میں فاطماؤں کا بیٹا ہوں، میرے اجداد میں میرے بڑوں میں جو بیویاں گزری ہیں ان میں فاطمہ بیویاں گزری ہیں۔ فاطمہ جدائی ڈالنے والی، دوزخ سے دور کرنے والی اپنے چاہنے والوں کو، یہ بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے نام کی خاص تشریح جو روایات میں آئی ہے۔ مولا کے بیٹے ہیں اور آپ کے فرزندان کے اندر جو بڑا نام ہے، جو مشہور نام ہے، جو اونچا نام ہے وہ تو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا ہے، اور ایک نام حضرت اسماعیل کا ہے۔ حضرت اسماعیل جن سے اسماعیلی، آغا خانی، بہری، ان لوگوں نے اپنی امامت کے سلسلے کو آگے بڑھایا، اور اثنا عشری جو شیعہ ہیں ان کے نزدیک امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شخصیت بے عنوان امامت پہچانی گئی ہے۔ اس پر ہمارے پاس دلائل ہیں اور یہ موقع اس موضوع کا نہیں ہے، لیکن امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حضرت ابو حمزہ سمعالی تشریف فرما تھے، اور آپ سے انہوں نے پوچھا کہ مولا ثم لا تسألن یومئذ عن النعیم کی تفسیر کیا ہے؟ پھر اس دن ان سے سب سے بڑی نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ حضرت نے فرمایا اللہ کی نعمتیں تو گن نہیں سکتے ہو، تو یہ اللہ کی نعمتیں
نہیں پوچھی جائیں گی، بلکہ یہ مراد ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اللہ کی نعمتوں کو گن نہیں سکتے ہو۔ تو پھر یہ کیا ہے؟ نعیم کیا ہے؟ سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ فرمایا تم سے پوچھا جائے گا ان حبنا اہل البیت، ان حبنا اہل البیت، ہم اہل بیت کی محبت کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا۔ عزیزو، آج شب شہادت ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کا۔ مولا کی شہادت کی مناسبت سے میں ایک روایت آپ کو سنا کر داخل حسنات اور داخل ثواب آپ کو کرنا چاہتا ہوں۔ امام کی مصیبتوں میں ایک مصیبت، امام کے گھر کو آگ لگائی گئی، امام کے گھر کو جلا دیا گیا۔ وہ روایت میں آپ کو پڑھ کے سناؤں۔ ان المنصور امر ان یحرق دار الامام الصادق، منصور دوانقی نے حکم دیا کہ امام صادق کے گھر کو آگ لگا دو۔ کارندے لکڑیاں لے کر، آگ لے کر امام کے گھر پہنچے اور امام کے گھر کو آگ لگا دی۔ روایت کہتی ہے والعلویات داخل الدار، جبکہ علویات دختران مولا علی اولاد نبی مکرم سیدانیاں گھر میں تھیں۔ وارتفعت اصواتہن، جب گھر کو آگ لگی تو ان کے چیخنے کی آوازیں بلند ہونے لگیں۔ فخرج الامام الصادق علیہ السلام، امام اپنے حجرے سے، گھر میں آگ لگی ہوئی ہے، امام اپنے حجرے سے باہر آئے۔ علیہ قمیص و ادار، میرے مولا نے قمیص پہنی ہوئی تھی، و ادار، آپ کی قمیص پر، آپ کے کمر پر پٹکا بندھا ہوا تھا۔ اس کے علاوہ امام کے ہاتھ، امام کے پیروں میں نالینیں نہیں تھیں، امام کے سر پہ عمامہ نہیں تھا، دوش پر عبا نہیں تھی۔ وہو یقول، گھر کو آگ لگ رہی تھی اور وہ یہ کہہ رہے تھے انا ابن آراق الثرا، انا ابن ابراہیم الخلیل، میں اس کا بیٹا ہوں جس کو آگ میں جلایا گیا تھا، میں ابراہیم خلیل کا بیٹا ہوں۔ دخل علیہ بعض شیعتہ فوجدوا حدینا باکیا، جب گھر کو آگ لگ گئی اور امام کی خدمت میں آپ کے چاہنے والے پہنچے تو امام کو دیکھا کہ آپ جلے ہوئے گھر کے اندر ایک جانب بیٹھے ہوئے رو رہے ہیں، آپ کی آنکھوں میں آنسو ہیں۔ حزیناً باکیا، آپ کی پر حزن حاکم ہے اور بکا کر رہے ہیں، رو رہے ہیں۔ پوچھنے والوں نے پوچھا مولا آپ امام ہیں، آپ صابروں کے صابر ہیں؟ فرمایا نظر تو الی نسائی، جب آگ لگ رہی تھی تو میں نے اپنی بچیوں، اپنی بیویوں، اپنی خواتین کی طرف دیکھا، و بناتی، اپنی بیٹیوں کی طرف دیکھا کہ وہ من حجرۃ الی حجرہ، وہ ایک حجرے سے دوسرے حجرے میں جا رہی تھیں، من مکان الی مکان، وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ بھاگ رہی تھی، دوڑ رہی تھی، اپنے آپ کو بچا رہی تھی۔ وَأَنَا مَعَهُنَّ فِي الدَّارِ، اور میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا کہ میری بچیوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ آگے فرماتے ہیں کہ میری ایک بچی کے دامن میں آگ لگ گئی، میں اپنی بچی کے دامن کی آگ بجھاتا رہا، انہیں حوصلہ دیتا رہا، پر سلام ہو حسین ابن علی پر، سلام ہو حسین کی بچیوں پر، سلام ہو امام زین العابدین کے صبر پر۔ فرمایا زین العابدین ہم ان خیموں میں جل جائیں یا بغیر چادر کے باہر چلے جائیں۔ فرمایا علیکن فرار، پھوپھی اماں باہر چلی جائے، پھوپھی اماں باہر چلی جائے، جلنا نہیں ہے۔ جلتے ہوئی بیویوں کو، اور وہ کیسا منظر تھا جناب زینب کے لیے کہ جب جناب سکینہ کے دامن میں آگ لگی ہوئی تھی اور بیوی اپنی بچی کو بچا رہی تھی، خیمے جل رہے تھے، چادریں لٹ رہی تھیں،
ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں بیویاں جا رہی تھیں، واہ حسینہ کے نوحے بلند کر رہی تھیں۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین فسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔